اللہ کے دین کے دشمن، منکرین قرآن و حدیث، نبی خیرالزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ، مرزائیوں کے عقائد اور مکروہ سازشوں سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ ویڈیو پیش کرتا ہوں تاکہ ہر اس مسلمان کو ان کے دجالی مذہب کے بارے میں آگاہی ہو جو اس مذہب کے کافرانہ عقائد اور ان کی اسلام دشمن سوچ سے ابھی تک واقف نہیں ہے۔ ان قادیانی حضرات کو ان کے قادیانی کی لکھی ہوئی تحریروں کے آئینے میں دیکھیے، سوچیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا یہ زندیق ہمارے دوست ہے یا بدترین دشمن۔ اور مرزا کا 5واں دعویٰ ضرور سننا، اس میں اس نے ایسے الفاظ کہے ہیں جو لطیفے سے کم نہیں ہے۔ اگر زندگی کی کسی بھی موڑ پر اگر آپ کو ایک قادیانی یا قادیانی سوچ رکھنے والا مل جائے تو یہ 5واں دعویٰ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور کیا یہ دل آزار، توہین آمیز اور اشتعال انگیز تحریر مسلمانوں کے لیے قابل برداشت ہے؟ اور امت مسلمہ ایسے لوگوں کو گوارا کر سکتی ہے جو منافق مسلمان لوگ ادب اور صحن کے نام پر ان سے دوسیاں نماتے ہیں، ان کے ویب سائٹ پروموٹ کرتے ہیں اور ان کے اعلاکار بن کر اسلام دوست اور محب وطن مسلمانوں کے بارے میں شر پھیلاتے ہیں؟ ان کی دینی غیرت کس روشن خیالی میں گم ہے؟ ان کو اقلیت کے حقوق دینے والے سوچے کہ کیا یہ خود کو آئین پاکستان کے مطابق اقلیت مانتے ہیں یا اقلیت ماننے کے لیے تیار ہے؟ مرزا نے اپنے تصانیف میں تسلسل کے ساتھ اس قدر جھوٹ لکھا ہے جو ایک صحیح و دماغ شخص لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے قسطوار دعویٰ در دعویٰ کیا۔ یہ بات مد نظر رہے کہ اس کے ہر سابق دعوے سے مکر جانے کے بعد اگلے منصب کا دعویٰ اس کے پہلے دعوے کو باطل اور فراڈ ثابت کرتا ہے۔ پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر دوسرا دعویٰ محدثین کا کیا، اس کے بعد تیسرا دعویٰ مہدیت کا کیا، حیران کن طور پر چوتھا دعویٰ مسیحیت مسیح کا کیا، اور پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے خود کو 2 in 1 قرار دیا۔ اس حوالے سے مرزا کا یہ بیان انسانی تاریخ کا سب سے مسخرانہ بیان قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں مرزا کہتا ہے کہ پہلے میں خود مریم بنا رہا اور مریمیت کی صفات کے ساتھ نشوونما پاتا رہا، اور جب 2 برس گزر گئے تو عیسیٰ کی روح میرے پیٹ میں پھونکی گئی اور استعارن میں حاملہ ہو گیا، اور پھر 10 ماہ لیکن اس سے کم مدت میں مجھے الہام سے عیسیٰ بنا دیا گیا۔ یہ احمقانہ دعویٰ بذات خود ایک لطیفہ سے کم نہیں ہے۔ 6واں دعویٰ ذیلی نبی ہونے کا کیا، 7واں دعویٰ بروزی نبی ہونے کا کیا، 8واں دعویٰ حقیقی نبی ہونے کا کیا۔ لیکن تاریخ آدم سے لے کر اب تک آپ کو تاریخ میں کہیں بھی ذیلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ 9واں دعویٰ کیا کہ میں نیا نبی نہیں ہوں، خود محمد ہوں اور پہلے والے محمد سے افضل ہوں۔ انہیں 3000 معجزات دیے گئے جبکہ مجھے 3 لاکھ معجزات ملے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔